برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ماہ رمضان کا ہم نے آپ نے استقبال کیا ہے، اور یہ اس کی گھڑیاں اس وقت جو چل رہی ہیں وہ آخری عشرے کی گھڑیاں چل رہی ہیں، اور ہم چند دنوں ہی میں اس ماہ رمضان کی کے سائے سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ مہینہ ہم سے آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ استقبال کیا تھا ماہ رمضان کا، تو اب اسے الوداع بھی کہنے کا وقت آ رہا ہے۔ الوداع کیسے کہنا ہے؟ الوداع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں اور آپ کو ان چند منٹوں میں ضروری طور پر سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ اس مہینے کو کیسے رخصت کریں، کیسے رخصت ہونے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہم نے استقبال کر لیا، شروع میں گرم جوشی رہی، حوصلہ رہا، ہم نے محنت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، فرض کے علاوہ نوافل کا بھی ہم نے اہتمام کیا، لیکن اب دھیرے دھیرے ہم اکتاہٹ کا شکار ہو گئے۔ یہ عبادتیں اب ہمیں گراں لگنے لگی، بھاری لگنے لگی۔ ایسا نہ ہو جائے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ انجام اختتام پر ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ہو سکتا ہے کہ ہم نے آغاز میں غفلت کا ثبوت دیا ہو، سستی کا، کوتاہی کا ثبوت دیا ہو، لیکن اس پر انجام نہیں ہے، انجام اختتام پر ہے۔ اختتام پر اگر ہم نے تلافی کر لی، بھرپائی کر لی، کمیوں کو، خامیوں کو اگر ہم نے پورا کر لیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر ہمارا انجام ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کی کلام کی آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، اور ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ اس موسم کے جانے سے پہلے کسی بھی خیر کے موسم پر، کسی بھی مناسبت پر جب ہم اجر اور ثواب حاصل کر رہے ہوں، تو اس سے فارغ ہونے سے پہلے یہ چیز ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اس موسم سے، اس موقع سے میرے بھائیوں الگ تھلگ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، مختصر وقت ہوتا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ ہمارے اسلاف نیکیوں کی فکر کرتے تھے، عمل صالح کی فکر کرتے تھے، عمل صالح کی جتنی فکر کرتے تھے اس سے زیادہ اس کی قبولیت کی فکر کرتے تھے۔ عمل قبول اگر نہ ہو تو ہم پہاڑوں کے برابر عمل کر ڈالیں، ہمارے پاس اتنا عمل ہو کہ پہاڑوں کی طرح ہو جائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول نہ ہو تو اس کا کوئی اجر، اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں ایک جگہ سے پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں، صالح بندوں کے بارے میں، اللہ عز و جل کے محبوب بندوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة۔ وہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ دیتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو آیت کریمہ کا مضمون ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے سے متعلق ہے، خرچ کرنے سے متعلق ہے۔ آپ اس کے ساتھ خاص نہ سمجھیں، آپ تمام نیکیوں کے ساتھ اس کو جوڑ کر کے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو صوم کی توفیق عطا فرماتا ہے، جس کو صلاۃ کی توفیق عطا فرماتا ہے، جس کو حج کی توفیق عطا فرماتا ہے، جس کو قربانی کی توفیق عطا فرماتا ہے، تمام اعمال کے ساتھ یہ اس کا تعلق جو آیت کریمہ اس میں اصل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی گئی۔ تو والذین یؤتون ما آتوا، وہ اللہ کے بندے جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، تو وہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وقلوبہم وجلہ، ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں، ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، اس فکر میں ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، انہیں پلٹنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ یہ دنیا دائیں بھی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، یہ زندگی سرمدی نہیں ہے، بلکہ اس سے بہرحال ہمیں اور آپ کو لوٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، آگے آگے رہتے ہیں، پیش پیش رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وہم لہا سابقون، اور وہ اس میں سبقت کرنے والے ہیں۔
تو سرعت اور سبقت، تیزی دکھاتے ہیں نیکی کے کاموں میں اور آگے آگے رہتے ہیں، سستی سے کام نہیں لیتے، تیزی دکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ آگے آگے رہتے ہیں، پیچھے نہیں رہتے، یعنی سستی کا، کسل مندی کا، غفلت کا ثبوت نہیں دیتے۔ یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ہے۔ آیت کریمہ کا مضمون دیکھیے کیا ہے، اس کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ڈرتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کرنے والے یہ بندے، اللہ کے لیے ان کے دل ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اب ڈر کس بات کا ہے؟ کیا کچھ غلط کرتے ہیں جس کے لیے ڈرتے ہیں؟ کیا گناہوں کے کام کرتے ہیں اس کے لیے ڈرتے ہیں؟ جو آدمی نیک کام کرتا ہے اس کو تو حوصلہ ملتا ہے، اس کو تو ہمت بڑھتی ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کے بدلے میں اپنی فضل و کرم سے ہمیں جنت اور اپنی نعمتوں میں داخل فرما دے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ ڈرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آگے آگے رہتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں اور ڈرتے ہیں ان کے دل کہ ان کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ بالآخر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، جیسا کہ ترمذی کی صحیح روایت میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی ان دونوں آیتوں میں ڈرنے کی بات کہی گئی ہے کہ لوگوں کے دل ڈرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور آگے آگے نیکیوں کے کاموں میں پیش پیش رہ کے، تو آخر یہ جو لوگ ڈرنے کی بات کہی گئی ہے، کیا یہ لوگ گناہ کے کام کرتے تھے؟ اہم الذین یزنون ویشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ زنا بھی کرتے تھے، ان نیکیوں کے ساتھ چوریاں بھی کرتے تھے، ان نیکیوں کے ساتھ شراب بھی پیتے تھے، اس لیے ڈرتے تھے کہ ہم نیکی تو کر رہے ہیں لیکن گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو ان گناہوں کی سزا ملے اور ہماری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ کیا ایسے لوگ ہیں؟ کیا ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن المومنین کو جواب دیا، آپ نے فرمایا لا یبنت الصدیق، نہیں صدیق کی بیٹی، یعنی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہے۔ کہا کیا کہا؟ اے صدیق کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چوری کرتے تھے، زنا کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور دیگر گناہوں کے کام کرتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بل هم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منہم، یہ صرف نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، یہ صرف روزے رکھتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دیگر سارے نیکیوں کے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تو ایسا معاملہ نہیں ہے نا کہ ہم سوچیں کہ ہم مر جائیں گے اور مر کر کے یہی ختم ہو جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی نعمت نہیں، ایسا ہمارا ایمان تو نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم موت کے گھاٹ اتریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ہمارے ایک ایک عمل کا ذرے ذرے کا حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ ہمارا ایمان میرے بھائیوں، اب یاد کریں ام المومنین کے جواب میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ گنہگار لوگ نہیں ہیں، جرائم کرنے والے، کبیرہ گناہوں کی مرتکبین نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ڈرتے ہو کہ ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، بلکہ ان کا ایمان ہے، ان کا تقویٰ ہے، ان کی للہیت ہے کہ اپنے نیکیوں کی قبولیت کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ مریں گے اللہ کے سامنے جائیں گے، لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگر یہ نیکیاں قبول نہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پھر ان کا آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ یہ فکر ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی رخصت ہونے سے پہلے ہمیں اس فکر کے ساتھ یہ گھڑیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو ایک ہفتہ، 6 دن، 7 دن جو کچھ باقی بچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں اس عمل اور نیکیوں کے جذبے کے ساتھ ساتھ اس بات کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما رہا ہے یا نہیں قبول فرما رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی شعاروں ہی کی نیکیاں قبول فرماتا ہے۔ ہماری زندگی میں تقوی ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری زندگی میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم قیامت کے دن اپنے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے درمیان دیوار کھڑی کر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ اسی کا نام تقوی ہے کہ ہم وہ ایمان، وہ عقیدہ، وہ عمل، وہ نیکیاں تیار کر لیں کہ وہ نیکیاں اور وہ ایمان و عمل ہمارے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں دیوار بن کر کے کھڑا ہو جائے اور ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی سے میرے بھائیوں ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ آپ سوچیں کہ ہم نے بہت قیام کیا، بہت صیام رکھا، بہت قرآن کریم کی تلاوت کی، بہت سارے صدقات و خیرات کیے، لیکن آپ بتائیں کہ اگر قبول نہ ہوں گے تو پھر کیا ملے گا ہمیں میرے بھائیوں؟ اس لیے قبولیت کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے اپنے اسلاف کے بارے میں، یعنی کیا مطلب؟ تابعین، تابعین اپنے اوپر والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے، کانو، ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جتنی کوشش، جتنی فکر اپنے عمل کے بارے میں کرتے تھے، اس سے زیادہ فکر اس بات کی کرتے تھے کہ ان کا جو بھی عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم نے آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے، جس میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی جس میں یہ بات آئی ہوئی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ دار و مدار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ریزلٹ، اس کا نتیجہ، اس پر سزا، جزا، جو کچھ ملنا ہے، اس میں اعتبار کس کا ہے؟ اعتبار اخیر کا، خاتمے کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی زندگی بھر نیک کام کرتا رہتا ہے، اہل جنت کا کام کرتا رہتا ہے، لیکن اخیر میں اس کا نوشت تقدیر آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں کا کام کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا، جہنم والوں کا کام کرتا رہتا ہے، فَيَسْبِقُهُ عَلَيْهِ أَجَلُهُ، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا نوشت تقدیر آگے بڑھتا ہے اور وہ جنتیوں کا کام کرتا ہے، اور اس کے بعد اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے، فَيَدْخُلُهَا، اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ انجام کس پر ہے؟ خاتمے پر انجام ہے۔ اگر ہم نے کوتاہی کی ہے، ہم نے غفلت کا ثبوت دیا ہے، ہم نے کسل کا ثبوت دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوتاہی ہم نے کی ہے، لیکن اب اگر ہم نے اس میں تلافی کر لی، بھرپائی کر لی، اس کی کمی کوتاہی ختم کر لی اخیر میں، تو اسی پر اللہ تبارک و تعالی ہمارا انجام بنا دے گا، اور اسی کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اجر و ثواب سے بدلے سے نوازے گا۔ اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ غفلت سے نکلے اور پھر غفلت میں داخل ہو گئے، اور پھر آخری مرحلے میں بھی غفلت سے ہی ہم نے اپنے آپ کو رکھا اور یہاں تک کہ مہینہ گزر گیا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کئی ایک روایتیں ہیں، تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ان اللہ اذا اراد بعبده خیرا عسى له، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اصل فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ اصل کا کیا معنی ہے؟ اصل کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستعملہ فی العمل الصالح، اللہ تبارک و تعالی اسے نیک کام میں لگا دیتا ہے، اسے عمل صالح میں لگا دیتا ہے، اسے نیکیوں کی انجام دہی میں لگا دیتا ہے، اور پھر اسی پر اسے موت دے دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ عمل صالح پر ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ اصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یوفقہ للعمل الصالح قبل الموت ثم یقبضہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ نیک عمل کرتا ہے اور پھر اسی پر اللہ تبارک و تعالی اسے موت دے دیتا ہے۔ انجام کس پر ہوتا ہے؟ خاتمے پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے غفلت کا، اس نے سستی کا ثبوت دیا، اس نے عدم اہتمام کا ثبوت دیا، نہیں فکر کیا، زندگی میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اخیر میں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دی، توبے کی توفیق عطا فرما دی، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر اسے موت دے دی، تو اس کا انجام اسی پر ہوگا جس پر اس کی موت ہوئی۔ اور اس سلسلے میں صحیح مسلم وغیرہ کی صاف روایت ہے، ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ اسی پر اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد جس پر اس کی موت ہوئی ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں کہ ہماری موت ابھی ہو رہی ہے، کسی کی موت جب جیسے لکھی ہوگی، لیکن بتانا کیا ہے؟ انجام اخیر پر ہوتا ہے، انجام خاتمے پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اگر اس رمضان کے خاتمے پر ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم چاہے ابھی زندہ ہیں لیکن یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، تو ہم ایسا نہ ہو اس آخری موڑ پر بھی غفلت کا ثبوت دیں اور اس ان قیمتی لمحات کو بھی ضائع کر دیں۔ جب وقت کم باقی بچتا ہے تو پھر اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ آخری اشرا قیمتی بھی بہت زیادہ ہے۔ ویسے بھی جب کوئی چیز رخصت ہو رہی ہو تو پھر اس کی قیمت اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم ان بقیہ لمحات کی قدر کر لیں، اور جیسے ہم نے غفلت کا، سستی کا ثبوت دیا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ آخری حصہ بھی
उसी तरह से गुजर जाए। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। तीसरी बात जो आपके सामने जिक्र करनी है, तीसरी बात जो जिक्र करनी है वो ये है कि जब विदा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, रमजान का अलविदा, तो उसे आज कल के इस्तिलाही अलविदा से न जोड़ दिया जाए। लोगों ने एक रस्म बना रखी है, एक बिदात निकाल रखी है, एक गलत तरीका बना रखा है, उसको क्या बना लिया है, रमजान का आखिरी जुमा जो होता है वो अलविदाई जुमा होता है, जबकि मोमिन की हर नेकी अलविदाई अंदाज की होनी चाहिए। हमारी नमाज जो हो इतनी अच्छी हो, इतने इखलास के साथ हो, इतनी सुन्नत के मुताबिक हो और इतने जज्बे के साथ हो कि गोया कि हम आखिरी नमाज पढ़ रहे हैं। हमारा रोजा इतने एहतमाम के साथ होना चाहिए कि गोया आखिरी रोजा है। हमारा सदका ऐसा होना चाहिए गोया आखिरी सदका है। हमारी ज़कात की अदायगी ऐसी होनी चाहिए गोया आखिरी ज़कात अदा कर रहे हैं। इसके बाद मौत हो जाएगी और हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए नेकी अंजाम नहीं दे सकेंगे। ये तो हमेशा ही होना चाहिए। मोमिन हर अमल अंजाम दे तो कैसे दे, इसी जज्बे, इसी ईमान, इसी इखलास के साथ, इसी तरह की इत्तिबाए सुन्नत के साथ अंजाम दे कि गोया की जिंदगी की आखिरी नमाज है, जिंदगी का आखिरी रोजा है, जिंदगी का आखिरी सदका है, जिंदगी की आखिरी ज़कात अदा कर रहा है। इस तरह से होना चाहिए। लेकिन बहरहाल लोगों ने कुछ ज़ईफ और मौजू और बेसरोपा रिवायात के मुताबिक लोगों के दरमियान ये बात फैला दी है। आज ये जुमा है, जरूरी नहीं है कि ये आखिरी जुमा हो महीने माह रमजान का। मुमकिन है, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है, बहुत मुमकिन है, ज्यादा इम्कान तो यही है कि अभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला रमजान से पहले आखिरी जो दिन होगा रोजे का रमजान का वो जुमे का दिन होगा। लेकिन बहरहाल हम सब चांद के पाबंद हैं, रुयत हिलाल के पाबंद हैं, इसलिए उसी के मुताबिक फैसला होगा। लेकिन अभी से ये इंटरव्यू हो रहा है, लोगों से इंटरव्यू लिया जा रहा है कि भाई आपका अलविदाई जुमा कब आ रहा है, तो लोग कहते हैं 13 तारीख को आ रहा है। क्या तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां क्या चल रही है उसके लिए? तो ऐसा लगता है कि लोगों ने समझा हुआ है कि पता नहीं वो आखिरी वाला जुमा जो है वो रमजान में होगा या शव्वाल की पहली तारीख को होगा, इसलिए इसी जुमा को अलविदाई जुमा के तौर पर लोगों ने इस वक्त इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। याद रखें मेरे भाइयों, न इस्लाम में कोई अलविदाई जुमा है, न कोई अलविदाई दिन है, न अलविदाई नमाज है, न अलविदाई रोजा है, न अलविदाई रमजान है। ऐसा कुछ भी नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के दीन में। अल्लाह तबारक व तआला के दीन में जो तालीम है, जो हिदायत है, वो यही है कि एक मोमिन अपनी बंदगी, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पे, बंदगी में जो भी नेकी अंजाम देता है वो नेकी उतने इखलास के साथ, उतनी इत्तिबाए सुन्नत के साथ और उतनी नेक तबीयत के साथ होनी चाहिए। रियाकारी से, गुनाहों से, दुनियादारी से पाक होनी चाहिए कि वो गोया की जिंदगी की आखिरी इबादत है अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो वो कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत करते रहिए यहां तक कि आपको मौत आ जाए। तो मरते दम तक नेकी होनी चाहिए, मरते दम तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होनी चाहिए। इस जुमे को अलविदाई, उस जुमे को अलविदाई, इस तरह का कोई तरीका अल्लाह की किताब में, नबी की सुन्नत में नहीं बताया गया। लेकिन लोगों ने दो झूठी मौजू रिवायात के मुताबिक ये बात फैला रखी है और बहुत ज्यादा आम है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सही और साबित सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। झूठ से, मौजूआत से, घड़ी हुई चीजों से, बनावटी चीजों से, फैब्रिकेटेड चीजों से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बचने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि उससे सवाब नहीं मिलता, उससे मजीद गुनाह मिलता है। क्योंकि झूठी रिवायात पर की बुनियाद पर और ज़ईफ और बेअसल रिवायात की बुनियाद पर कोई अगर नेक काम अगर कोई आदमी करता है तो वो बिदात कहलाता है अल्लाह तबारक व तआला के दीन में। मेरे भाइयों, मैं खुलासा आपके सामने पेश करूं, ये बयान कर दिया जाता है, मशहूर कर दिया गया क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये रिवायत है कि गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मन सल्ला फी आखिर जुमुअतिन मिन रमजान, सुन लीजिए मैं तर्जुमा बतलाता हूं, झूठी रिवायत है, वैसे भी उसके अल्फाज को ना बयान करने की जरूरत है सिवाय इसके ये बताने के लिए कि झूठी रिवायत। जानते हैं ना कायदा, झूठी मौजू रिवायात का बयान करना हराम है अल्लाह तबारक व तआला के दीन में, सिवाय इस मकसद से कि हम बताएं अपने भाई को कि झूठी रिवायत, बताने के लिए बयान करना जायज है, वरना ऐसे झूठी मौजू रिवायात का बयान करना जायज नहीं, क्योंकि वो इल्जाम है अल्लाह के नबी पर, तोहमत है अल्लाह के नबी पर, बुहतान है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, झूठ गढ़ दिया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, इसलिए उसका बयान करना जायज नहीं। मैं आपको इसलिए माना बता रहा हूं मेरे भाइयों कि लोगों ने बयान किया जो रमजान के आखिरी जुमे को 5 वक्त की नमाज फर्ज पढ़े। क्यों भाई आखिरी जुमे के क्यों आखिर हमेशा ही पढ़ना है 5 वक्त की नमाज।
फी कुल्लि यौमिन खम्स सलवात, 5 वक्त की नमाजें हर दिन और रात में। लेकिन क्या कहा, जिस आदमी ने रमजान के आखिरी जुमे को 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से पढ़ा, आगे क्या है रिवायत के अंदर, क़ज़ल्लाहु कुल्लमा अख़ल्ल मिन सलाति सनतिही, ये असल में नुक्ता है। ये देखें क्या है, इतना ज्यादा गर्मजोशी है ना, इतना ज्यादा हौसला जज्बा आखिरी जुमे के नाम पर, अलविदाई जुमे के नाम पर क्यों है, इसीलिए है, इसलिए कि झूठी रिवायत में इतनी बड़ी बात बयान की गई है कि बिल्कुल जैसे आज हमारे यहाँ लॉटरी चलती है ना, एक झटके में लंबा चौड़ा काम हो जाना चाहिए, थोड़ा सा काम और बहुत बड़ी इनकम हो जाए, जैसा माहौल बना हुआ है। क्या कहा, जो आदमी जुमे को, रमजान के आखिरी जुमे को 5 नमाजों की पाबंदी कर लेगा, उसे अदा कर लेगा टाइम टाइम से, क़ज़ल्लाहु कुल्लमा अख़ल्ल बिही मिन सलाति सनतिही, तो उस एक दिन 5 नमाजों की पाबंदी करने के नतीजे में उसने पूरे साल में जितनी नमाजों में की कोताही की है, पूरे साल में जितनी नमाजों में खलल किया है, कोताही किया है, गफलत किया है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, और उसमें कोताही कमी की है, उन तमाम कमियों को, तमाम खलल को अल्लाह तबारक व तआला भर देगा, पूरा कर देगा। अब जाहिर सी बात है, अब जिन लोगों के यहाँ नमाजों में कोताहियां हैं, गफलत है, नमाज से कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं, कोई 4 नमाज, कोई 3 नमाज, कोई जुमा पढ़ता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब ऐसी झूठी मौजूद रिवायतें उनके सामने आती है तो क्या करते हैं, वो इसको गनीमत समझते हैं, एक दिन में इतना बड़ा काम हो सकता है, क्यों पीछे रहा जाए। इसलिए उसके बाद उस आखिरी जुमे को 5 नमाजों का बड़ा इत्तिमाम होता है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, मस्जिदें भरी भरी आपको नजर आती। ये रिवायत झूठी है, ये रिवायत क्या है, झूठी है, और ये जुल्म है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि ऐसी झूठी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी जाए। दूसरी जो रिवायत है उसमें क्या है मेरे भाइयों, वो और ज्यादा फजीलत बयान की गई उसके अंदर। जो आदमी, जिस आदमी, उसके अंदर क्या है, जिस आदमी की नमाज फौत हो गई हो, जिस आदमी की नमाज फौत हो गई हो, कितनी नमाज फौत हो गई हो, उसको पता भी ना हो कितनी नमाज फौत हो गई हो, यानी जिंदगी में 30, 40, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र हो गई है और बहुत सारी नमाजें हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया है, बहुत सारी नमाजें छोड़ दिया है हमने, उसको जाये कर दिया है, ला युहसीही, उसको शुमार भी नहीं कर सकता, गिन भी नहीं सकता कितनी नमाजें नहीं पढ़ा है। देखा ये बेनमाजियों को, किस तरह से बेनमाजियों को ये रास्ता दिखाया जा रहा है कि नमाज नहीं पढ़ते कोई बात नहीं है, रमजान के आखिरी जुमे को ये काम कर लो, तुम्हारी सारी जिंदगी का मसला हल हो जाएगा। तो जो आदमी नमाज छोड़ता हो, फौत करता हो, जाये करता हो, और इतनी नमाजें कि उसको पता भी ना हो, शुमार भी नहीं कर सकता हो, ऐसा आदमी अगर जुमे के दिन, रमजान के आखिरी जुमे के दिन 4 रकात नमाज पढ़ ले, इसमें और मुख्तसर है, 5 नमाज जुमे के दिन भी पढ़ने की बात नहीं कही गई, क्या कहा गया, 4 रकात नमाज पढ़ ले, हर रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़े, हर रकात के अंदर 5-15 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़े और 15 मरतबा सूरतुल कद्र पढ़े, और इस तरह से वो 4 रकात नमाज मुकम्मल करे, तो उसे 400 साल की जो नमाज छोड़ी होगी उसने, वो सब का कफारा बन जाएगा। दूसरी रिवायत में बयान किया कि 1000 साल, 1000 नमाज नहीं, 1000 साल की छोड़ी हुई नमाजों को, जाये की हुई नमाजों का कफारा बन जाएगा। इस तरह से हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लेकर के, हजरत अली इब्न अबी तालिब का नाम लेकर के 400 साल, 1000 साल। किसी ने पूछा, उसी झूठी रिवायत में किसी ने पूछा, इतनी साल तो उम्र किसी की नहीं होती, कोई 70 साल 80 साल में मर जाता है, तो 400 साल का कफारा बन रहा है, 1000 साल का कफारा बन रहा है, तो ये जो बकिया कफारा बन रहा है ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। तो कहा कि उस आदमी की जिंदगी में जितनी नमाज की कोताही होगी सबका कफारा हो जाएगा, और बकिया उसके बाल बच्चे, बीवी, औलाद, मोहल्ला, और उसके अलावा उसके शहर के लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा। देखा। और उसके बाद दुआ है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर दुआ है, और झूठी नीयत भी बयान की गई है, मैं नीयत करता हूं इस 4 रकात से कि पूरी जिंदगी की नमाजों की कोताहियों का कफारा बन जाए। और नमाज से फारिग होने के बाद दुआ सिखाई गई, सब झूठ मेरे भाइयों, सारी बातें मौजूद, उसके अंदर दुआ सिखाई गई, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मैं कोई नमाज, कोई इबादत में ना करूं तुझे कोई नुकसान नहीं होता, और मैं अगर इबादत बहुत सारी करूं तो तुझे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए हम तुझसे दुआ करते हैं इस नमाज के बाद कि जो इबादतें हम नहीं करते हैं तेरा कोई नुकसान नहीं होता है तो तू माफ फरमा दे, और जो इबादतें हम करेंगे तो उससे कोई तुझे फायदा नहीं पहुंचेगा, उन कोताहियों को तू माफ फरमा दे। इस तरह से पूरी लंबी दुआ सिखाई गई। ये रिवायत भी झूठी है
میرے بھائیو الوداعی جمعہ کے نام پر جو سلسلہ چل پڑا ہے وہ اسی جھوٹی روایت، اسی قسم کی جھوٹی روایات کی بنیاد پر چل پڑا ہے۔ یاد رکھیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو بھی نماز پڑھیں، جو بھی عبادت کریں، آخری سمجھ کر کے پڑھیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ کے سامنے رہنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا تھا صلی صلاۃ مودعین، صلی صلاۃ مودعین تر اللہ فیہ کأنک تر اللہ کأنک تر اللہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے اللہ کے بندے، آپ نے کسی صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، صحیح روایت کے اندر صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ایسی نماز پڑھو جیسے الوداعی نماز پڑھ رہے ہو، اس کے بعد مر جاؤ گے۔ اگر آدمی کو پتا ہو کہ میری موت ہونے والی ہے اور ایک ہی نماز کا ٹائم بچا ہے، ایک نماز ہم کو ملے گی، تو آپ بچائیے اس آخری نماز کو کتنے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، کتنا اخلاص، کتنی للہیت، کتنی سنت کی پابندی، اور کتنے آداب، کتنے سنن اور کتنے مستحبات اور تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بھی تم کوئی نماز پڑھو تو ایسے ہی پڑھو کہ تمہاری الوداعی نماز ہے۔ ہمارا یہ روزہ ہے، پورا رمضان ایسے گزرے جیسے الوداعی رمضان ہے۔ وہ ہر رمضان کی ایک ایک تاریخ، ایک ایک روزہ ایسے گزرے جیسے آخری روزہ رکھ رہے ہیں۔ آج کا روزہ آخری ہے، شاید کل مر جائیں، زندگی وفا نہیں کرے، ایسے نماز ہونی چاہیے، ایسے روزہ ہونا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز ایسے الوداعی انداز کی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، یہ شعور تمہارے یہاں نہیں بنتا، تو یقین رکھو اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی یہ چیز ہونی چاہیے۔ بہرحال باتیں لمبی نہیں کرنی ہے، آخری ایک بات اور ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے خصوصی بات، خاص بات یہ ہے کہ رمضان کے اختتام پر زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات کی طرف اشارہ تو یہ ہے کہ وہ فریضہ ہے، کسی بھی طرح سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ جس آدمی کے پاس، مرد عورت چھوٹا بڑا غلام آزاد کوئی بھی ہو، جس آدمی کے پاس عید کے دن کا 2 ٹائم کا کھانا خرچہ موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر واجب ہے، اسے چاہیے کہ 1 سا ضرور ادا کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا ہو جانا چاہیے۔ اس کا اصل وقت کیا ہے؟ عید الفطر کی نماز کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ کسی صورت میں ایسا نہ ہونے دیں کہ عید کی نماز سے پہلے ادا نہ ہو، ورنہ پھر زکوٰۃ الفطر نہیں رہ جائے گا۔ اس کی ادائیگی کے لیے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ نقد میں، کیش میں، پیسے میں، روپے، ریال، ڈالر میں نہیں ادا کرنا ہے۔ یہ شبہ ایک دم ختم ہو جانا چاہیے۔ نہایت بودا شبہ ہے یہ کہ بھئی کیش دیں گے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا۔ زیادہ اچھا جو تھا، جو ہے، وہ اللہ کو خوب معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خوب معلوم تھا، اور جو اللہ نے آپ کو بتلایا وہی نبی نے ہم کو بتلایا۔ اس لیے نہ اس سے اچھا کوئی سوچ سکتا ہے، نہ غریبوں فقیروں کی ہمدردی میں کوئی بات کوئی کہہ سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو فریضہ دے دیا ہے، ہمیں اسی فریضے پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اپنی عقل کا استعمال نہ کریں۔ اپنی عقل کا استعمال سنت کے مقابلے میں کریں گے، بہت بڑا جرم کریں گے، بہت بڑا جرم کریں گے میرے بھائی۔ اس لیے اس طرح کا کوئی شبہ آپ کے سامنے آئے، بالکل سب کا سب کیا ہے؟ کل عدم ہے، مسترد، کہ بھئی وہ کیش دے دیں گے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، وہ کپڑے سلائے گا، وہ چپل خریدے گا، اور وہ فلاں کام کرے گا، فلاں کام کرے گا۔ یہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑا خریدے، اسے چپل خریدے، اسے سامان خریدے۔ یہ اس مقصد کے لیے زکوٰۃ اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کس کام کے لیے ہے؟ یہ صرف خوراک کے لیے، غذا فراہم کرنے کے لیے ہے۔ عید کے دن، وہ بھی خاص طور پر عید کے دن غذا فراہم کرنے کے لیے، خوراک فراہم کرنے کے لیے۔ رہی بات چپل کی، کپڑے کی اور دیگر ضروریات کی، تو اس کے لیے زکوٰۃ الفطر نہیں ہے، زکوٰۃ المال ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ زکوٰۃ المال ہے، جو ہمارے سونے چاندی اور دیگر زکوٰۃ والے مالوں میں 2.5% کے حساب سے نکالی جاتی ہے۔ اس سے وہ اپنے سامان خریدے گا، اس سے وہ اناج غلہ خریدے گا، پورے سال کا انتظام کرے گا، اس سے وہ لائٹ کی بل بھرے گا، اس سے وہ فیس بھرے گا، اس سے وہ علاج وغیرہ جو بھی ضروریات ہیں میرے بھائیوں۔ تو زکوٰۃ المال کا مقصد الگ ہے اور زکوٰۃ الفطر کا مقصد الگ ہے۔ بلا وجہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اس سنت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔
اور صحیح بات مستند بات محققین کے یہاں یہی ہے کہ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ الفطر اناج اور غلے کھانے پینے کے سامانوں کے علاوہ اگر دے دیا کیش کی شکل میں تو اس کی زکوٰۃ الفطر ادا ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے نبی کی سنت کے خلاف کام کیا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری سنت نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مردود کام۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ چند ہدایات تھیں، چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی